تو میں آپ کو ایک محرم کا واقعہ سناؤں، اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا توحید کیسی توحید پیاری چیز ہے۔ آپ نے ایک اللہ کے نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت آدم۔ سنا؟ بولو بولو جلدی بولو، سنا؟ حضرت آدم۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، قرآن پاک کی تفسیر میں دیکھتا حضرت آدم کو اللہ نے کتنا پیارا نصیب عطا فرمایا۔ حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے، ارے بولو نا، حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے، آسمانوں پر پیدا ہوئے۔ ہاں، حضرت آدم آسمانوں پر پیدا ہوئے، نہ کوئی مدر، نہ کوئی فادر، نہ کوئی اماں، نہ کوئی ابا۔ بولو نا، حضرت آدم کی اماں کون؟ کوئی نہیں۔ حضرت آدم کے ابا کون؟ کوئی نہیں۔ اور اللہ نے زمین پر پیدا نہیں کیا، کہاں پر پیدا کیا؟ اور آپ نے شاید سنا بھی نہیں ہوگا، حضرت آدم کو بچپن ملا نہیں، ڈائریکٹ جوانی۔ بولو سبحان اللہ۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا۔ بولو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تیار کیا۔ کہاں تیار کیا؟ آسمانوں پر۔ اللہ نے روح پھونکی، حضرت آدم زندہ ہو گئے۔ بولو، حضرت آدم زندہ ہو گئے۔ بتاؤ، بچپن ملا نہیں، سیدھے جوانی، اور زمین پر پیدا نہیں ہوئے۔ بولو، کہاں پیدا ہوئے؟ آسمان پر۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک میں 23ویں پارے میں لکھی ہوئی ہے۔ بولو، کون سے پارے میں؟ ہاں، پورے قرآن میں حضرت آدم کا ذکر 25 مرتبہ آیا ہے۔ پورے قرآن میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا؟ 25 مرتبہ آیا۔ تو 23ویں پارے میں اللہ نے 2 آیت میں اس بات کو سمجھایا کہ ہم نے آدم کو زمین پر پیدا نہیں کیا۔ بولو، کہاں پیدا کیا؟ آسمان پر۔ اور حضرت آدم کو بچپن نہیں ملا، ڈائریکٹ کیا ملا؟ جوانی ملی۔ اور اللہ نے حضرت آدم کو تیار کیا، روح پھونکی، حضرت آدم زندہ ہو گئے۔ بولو، حضرت آدم زندہ ہو گئے۔ کون سا پارا؟ یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا، اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویت ونفخت فیہ من روحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا میں آدم کو پیدا کرنے والا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے آدم کو مٹی سے تیار کیا، میں نے روح پھونکی، حضرت آدم زندہ ہو گئے۔ بولو، حضرت آدم۔ سننا، واقعے کو کڑی سے جوڑنا تاکہ پتہ چلے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ بولو، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ جیسے پیدا ہو گئے، جوان تھے، آسمانوں پر پیدا ہوئے۔ کیا نصیبہ ہوگا؟ اللہ نے کہا آدم جاؤ، کہا اللہ کہاں جاؤ؟ کہا جاؤ جنت میں جاؤ۔ بولو، کہاں جاؤ؟ پیدا ہوئے۔ ارے ہم تو پیدا ہوئے تو چیچی نے چوچو نے، ابھی تک جنت ملی نہیں ہے۔ حضرت آدم پیدا ہوئے، ڈائریکٹ جوانی، اور اللہ نے کہا جاؤ جنت میں جاؤ۔ ایک زمانے کے بعد اللہ نے بلایا، آدم ایوری تھنگ اوکے، جنت میں سب برابر ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ کہا جنت میں برابر نہیں۔ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ نے کہا جنت میں سب برابر نہیں۔ کہا اللہ اکیلے اکیلے کیا کروں، اللہ الون، اکیلے اکیلے کیا کروں؟ تو اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا حدیث میں کیسے پیدا فرمایا، لیکن حضرت حوا پیدا ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم اب تو خوش ہونا۔ حضرت آدم نے کہا اللہ تو نے سب کچھ دے دیا۔ اللہ نے کہا جاؤ آدم تم بھی جاؤ، تمہاری بیوی حوا بھی جاوے۔ اللہ نے کہا جاؤ جنت میں جاؤ اور کھاتے رہنا، پیتے رہنا، گھومتے رہنا، پھرتے رہنا، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، کوئی تمہارے اوپر پابندی نہیں، کھاؤ پیو گھومو پھرو۔ بس اللہ نے کہا ایک درخت ہے، وہ بھی جنت کے کونے میں ہے، اور اس میں 3 دانے ہیں۔ بولو کتنے دانے؟ اللہ نے کہا یہ نہیں کھانا۔ بولو یہ، باقی جنت میں اور کوئی پابندی نہیں۔ بولو نا، جنت میں کھاؤ، جنت میں پیو، جنت میں گھومو، جنت میں پھرو، جنت میں جہاں چاہو رہو، ارے جنت کے جس محل میں جا کر رہنا ہو رہو، ہم نے پوری جنت تمہیں آلات کر دی ہے، پوری جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ ہاں، ایک درخت ہے، اور وہ بھی چھوٹا سا درخت ہے، اور وہ بھی جنت کے کنارے پر ہے، اور اس میں دانے بھی کتنے ہیں؟ اس کو کھانا؟ بتاؤ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ نہیں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں پہلے پارے میں۔ بولو نا کون سے پارے میں؟ پہلا پارا تو آپ کو یاد ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تم بھی جنت میں جاؤ، ارے ہوا بھی جنت میں جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے آدم اور ہوا جنت میں کھاتے رہو، پیتے رہو، گھومتے رہو، جنت کے محلوں میں جاؤ، ایک درخت کے قریب نہ۔ دانے کتنے ہیں؟ نہیں۔ میرے حیدرآباد والوں، اللہ نے پوری جنت دے دی، ایک درخت کے قریب۔ اور شیطان نے بھڑکایا حضرت حوا کو، کیا کام معلوم؟ یہ شیطان بڑا کمینہ ہے بھائی، ہے نا بھائی؟ ہاں، شیطان بہت بہت مردود ہے۔ اس نے آ کر حوا کو کیا کہا؟ یہ 3 دانے کھا لو، پرماننٹ جنت تمہاری۔ تو حضرت حوا نے کہا جنت تو ہماری ہے، کہا ٹیمپروری ہے، کبھی نکل جاؤ گے کچھ پتا نہیں ہے، 3 دانے کھا لو، ہمیشہ کی جنت تمہاری ہو جائے گی۔ اب وہ شیطان نے جب بھڑکایا تو حضرت حوا حضرت آدم کے پاس آئی اور حضرت آدم کو کہنے لگی، اپنے ہسبینڈ کو کہنے لگی وہ 3 دانے کھا لینے کے۔ حضرت آدم نے کہا توبہ کرو، توبہ کرو، 3 دانے کھانے کے اللہ نے منع کیا، اللہ نے جنت دی، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے روح پھونکی، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم کہتی ہو کہ وہ 3 دانے کھا لینے کا۔ لیکن شیطان نے ایسا بھڑکایا۔ دانے کتنے تھے؟ حضرت حوا نے 2 کھا لیے۔ کتنے کھا لیے؟ بچا کتنا؟ آدم نے کھا لیا، 1 دانہ بچا۔ بولو کتنا کھا لیا؟ حضرت آدم نے۔ بتاؤ اللہ کی نافرمانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں بولو نا، نافرمانی ہوئی کہ نہیں؟ اللہ نے کہا تھا پوری جنت دی ہے، درخت کے قریب مت جانا، لیکن حضرت حوا نے 2 دانے کھا لیے، حضرت آدم نے 1 دانہ کھا لیا۔ اے میرے پیارے حیدرآباد والوں سنو، اللہ ناراض ہو گیا۔ بولو اللہ ناراض، ایسا ناراض، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ نے کہا آدم حوا اب جنت میں رہنے نہیں دوں گا، اب جنت میں جنت میں نہیں رہنے دوں گا، اب زمین پہ جانا ہوگا، زمین پہ جانا ہوگا۔ جب زمین پہ جانے کا وقت آیا نا، بھائی اللہ کا حکم تھا اب جنت چھوڑ دو، کہاں جانا ہے؟ زمین پہ جانا۔ جب زمین پہ جانے کا وقت آیا نا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کپڑے اتارو۔ آدم کے کپڑے اتار، تو حضرت آدم نے کہا اللہ زمین پہ تو بھیج ہی رہا، اللہ کم سے کم کپڑے تو دے دے۔ اللہ نے کہا جنت کے کپڑے زمین پہ لے کے جاؤ گے؟ جنت کے کپڑے جنت میں سوٹیبل ہے، ارے جنت کے کپڑے زمین پہ لے کے جاؤ گے؟ اللہ نے حضرت آدم کو میرے حیدرآباد والوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا، اللہ نے حضرت حوا کو زمین پر بھیجا، لیکن زمین پر بھی دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا، یہ جو سری لنکا بولتے نا، سری لنکا، اس میں کولمبو پہاڑ ہے نا، آپ جاؤ وہاں آج بھی پاؤں کے نشانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سری لنکا میں اتارا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا۔ بولو کہاں پہ اتارا؟ یہ جدہ جدہ بولتے نا، وہ جدہ کے معنی دادی اماں، ہماری دادی اماں وہاں گئی تو نام جدہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں، حضرت حوا جدہ میں، اللہ نے اتارا۔ اب جب آئے تو کپڑے تو اوپر، بولو کس نے لے لیے؟ تو حضرت آدم نے کیا کیا؟ آئے، ایسا درخت تھا، بڑے بڑے پتے تھے، وہ پتوں کو اپنے اوپر باندھنا شروع کر دیا۔ بولو پتوں کو باندھنا۔ اللہ نے کپڑے بھی لے لیے، درخت کے پتوں کو باندھا۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، اگر قرآن میں لکھا نہ ہوتا تو میں بولتا، ہمارے اندر یہ ہمت ہوتی بولنے کی، لیکن قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 8، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے وہ درخت کو کھا لیا، ہم نے منع کیا تھا درخت کے دانے مت کھانا، اللہ نے کپڑے اتار دیے، حضرت آدم مارے شرم کے رونے لگے اور درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو باندھنے لگے، حضرت آدم زمین پر آ گئے۔ اللہ ناراض، بولو اللہ۔ اب توجہ دینا، ناراض حضرت آدم زمین پر آئے۔ میرے حیدرآباد والوں، کبھی کبھی بول کے بہت رونا آتا۔ حضرت آدم تو زمین پر آ گئے، آ کے بہت روئے، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دینا۔ اوپر سے آواز آوے نہیں، معافی کی بات نہیں، معافی کی بات نہیں، 10 سال ہو گئے، اللہ معاف کر دینا۔ اللہ نے کہا نہیں، 50 سال ہو گئے، اللہ معاف کر دے۔ ارے اتنا روئے کہ آنسو نکلتے تھے اور زمین پہ پودے تیار ہو جاتے تھے، اتنا روئے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فبکا آدم 300 سنین، حضرت آدم 50 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 سال تک روئے ہیں۔ بولو پورا مجمع بولو کتنے سال تک روئے؟ ایک غلطی ہوئی تھی، ایک مسٹیک ہو گئی تھی، کتنا روئے؟ ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی،
کتنا روئے؟ حضرت آدم سے کتنی غلطی ہوئی؟ اچھا 300 سال، ایک صبح ہوئی، 300 سال کے بعد صبح ہوئی، حضرت آدم رو رہے، اللہ معاف کر دینا، اللہ 300 سال ہو گئے، اللہ تیرے سوا کون ہے، اللہ میرے کو معاف کر دینا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ معاف نہیں کروں گا، لیکن ایک سوال پوچھوں گا، الا متی تبکی یا آدم، الا متی تبکی یا آدم، آدم کب تک رو گے؟ 300 سال ہو گئے رو رہے ہو، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ نے کہا نہیں کروں گا معاف، 300 سال ہو گئے معاف نہیں کروں گا، لیکن یہ بتاؤ کب تک رو گے؟ بس اتنا اللہ نے کہا کب تک رو گے؟ حضرت آدم سجدے میں گئے اور اتنا پیار سے کہا، اللہ تو پوچھتا کب تک رو گے؟ اللہ سن لے، جب تک جان میں جان رہے گی میں روتا رہوں گا، یا تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا تو رونا بند کر دوں گا، اللہ تو خوش ہو جائے گا تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا، اللہ تو راضی ہو جائے گا تو رونا بند کر دوں گا، لیکن اللہ تیری قسم اگر تو راضی نہ ہوا، جب تک یہ جان میرے اندر رہے گی، اللہ تو نے روح میرے اندر ڈالی ہے، جب تک یہ روح رہے گی اللہ تیری قسم آدم روتا رہے گا، روتا رہے گا۔ اللہ کو پیار آ گیا، بولو اللہ کو کتنے سال کے بعد پیار آ گیا۔ اللہ نے کہا ارفع راسک یا آدم، آدم سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ۔ حضرت آدم نے سر اٹھایا، اللہ نے کہا ایک دعا اپنی طرف سے دے رہا، بولو سبحان اللہ، یعنی اللہ خود کہتا ہے میں اپنی طرف سے ایک دعا دیتا ہوں، آدم وہ دعا پڑھ لو۔ حضرت آدم تو ایسے خوش تھے، کہنے لگے اللہ وہ دعا پڑھوں گا تو کیا ہوگا، اللہ دعا تو پڑھوں گا، اللہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کیا ہوگا؟ ارے دعا پڑھو گے وہ جو غلطی ہوئی نا معاف کر دوں گا۔ کہا وہ دعا پڑھو گے، نمبر 1 جو غلطی تھی بولو معاف کر دوں گا، نمبر 2 تمہاری نسل کو قیامت تک چلاتا رہوں گا۔ اور اللہ نے کہا میرے آدم یہ دعا پڑھ لو، آج ہی میں تمہیں اپنا نبی بنا لوں گا۔ تو ایک دعا پہ کتنے انعام؟ بولو نا ایک دعا پہ کتنے انعام؟ حضرت آدم اللہ دے دے نا، وہ دعا دے دے۔ میرے دوستو اب آؤ، ہمارے آقا، بولو کون؟ ہمارے محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی، بولو نا ہمارے آقا، بھائی ادھر میری طرف دیکھیں نا، ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ۔ کتنے پیار سے ہمارے نبی نے ایک بات بتائی ہے، سب لوگ کان کھول کر سننا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم نے دعا پڑھی، بولو حضرت آدم نے دعا پڑھی، اللہ نے غلطی کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کی نسل کو قیامت تک جاری کر دیا، اللہ نے ان کو اپنا نبی بنا لیا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، حضرت آدم نے دعا پڑھی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم کوئی بھی میرا امتی وہی دعا پڑھ لے، اگر اللہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی ہے، میرا امتی وہ دعا پڑھے گا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چلو کون کون تیار ہے دعا پڑھنے کے لیے؟ دعا تو کس نے دی؟ کن کو دی؟ کام ہمارا بھی ہو گیا، اس لیے کہ دعا قرآن میں ہے۔ ارے بولو نا وہ دعا 8واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کون سا پارہ؟ ہاں یہ دعا کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ دعا عطا فرمائی، اللہ نے کہا جاؤ آدم یہ پڑھو کہ میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، تمہاری غلطی کو معاف کروں گا۔ ہمارے نبی فرماتے اگر وہ اللہ آدم کی توبہ کو قبول کرے، میں تو آخری نبی، میرے امتی آخری امتی وہ بھی یہی دعا پڑھیں گے، اللہ میرے امتیوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چلو دعا کون کون تیار ہے میرے ساتھ پڑھنے کے؟ دیکھو عربی میں بھی پڑھیں گے، نہیں یاد ہو تو اردو میں ترجمہ بھی ہوگا، لیکن آج سے یہ دعا پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ کون سی دعا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا عطا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا عطا فرمائی، اے اللہ ہم گنہگار، چلو مانگنا شروع کر دو بھائی، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مانگنا شروع کر دو، اے اللہ ہم گنہگار، بولو نا اللہ
ہم گنہگار ہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنَا, اللہ تو نے رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اللہ ہم نقصان اٹھائیں گے. آسان ترجمہ, اللہ ہم گنہگار ہیں, تو معاف نہ کرے, رحم نہ کرے, ہم جہنمی بن جائیں گے. اللہ تو معاف اور رحم کر دے, بیٹھے بیٹھے ہم جنتی بن جائیں گے. تو بھئی یہ دعا مانگیں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم, بولو 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 بولو, اللہ ہم گنہگار, یہ یاد کر لو, اردو میں یاد کر لو. اللہ ہم گنہگار ہے, خطا کار ہے, اللہ ہم مجرم ہے, اگر تو معاف نہ کرے, رحم نہ کرے, ہم جہنمی ہے, اور تو معاف کر دے, رحم کر دے, بیٹھے بیٹھے ہم جنتی ہے. یہ دعا کس نے مانگی؟ حضرت آدم نے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا میرا کوئی بھی امتی مانگے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. اب حیدرآباد والے خوش ہو جاؤ, یہ محرم مہینہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دعا دی. بولو, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دعا دی. حضرت آدم نے وہ دعا پڑھی, جیسے پڑھی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ آدم, ہم نے غلطی کو معاف کر دیا. اللہ نے کہا جاؤ تمہاری نسل کو قیامت تک جاری کر دیا. ارے اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں نبی بنا دیا. میرے حیدرآباد والوں, یہ آیت کریمہ آئی, آدم کی توبہ قبول ہو گئی, آدم نبی بن گئے, اور بولو آدم کی نسل قیامت تک چلے گی. یہ دعا آئی, وہ محرم کا مہینہ تھا, عاشورے کا دن تھا, 10ویں محرم کی صبح تھی. یہ وہ محرم کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے, اور اسی مہینے میں اللہ نے حضرت آدم کو نبی بھی بنایا ہے. تو اتنا پیارا مہینہ ہم کو ملا بھائی, ہے نا. کون سا مہینہ؟ خوشی کا مہینہ. بولو, اسلام کا پہلا مہینہ, خوشی کا مہینہ, سکون کا مہینہ, اطمینان کا مہینہ, وقار اور سنجیدگی کا مہینہ. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, محرم. حضرت آدم کی نسل قیامت تک چلے, فیصلہ ہو گیا, محرم. حضرت آدم کے نبی ہونے کا فیصلہ ہو گیا, بولو محرم. اور اس سے معلوم ہو گیا اللہ جب چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اپنا نبی بنا لیتا ہے. کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو ایک عجیب واقعہ سنیں گے, سنیں گے آپ لوگ, سنیں گے. مکہ میں, بولو کہاں پہ, ایک بوڑھی عورت ہے, ساتھ میں بولو نا, عورت کیسی ہے؟ بوڑھی, بیوہ عورت, 80 سال کی بوڑھی عورت, ہاتھ میں ڈنڈا ہے, بہت بری عورت ہے, اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں. بولو اس عورت کا آگے پیچھے کوئی نہیں. وہ کوئی مکے میں کوئی کونے وونے میں کئی جھوپڑے ووپڑے میں رہتی ہے, لیکن 80 سال کی بوڑھی اماں ہے, اور ایمان قبول نہیں کیا. وہ اور اس زمانے میں جو بیوہ عورتیں ہوتی تھی نا, وہ کچھ لوگ پیسہ دے دیتے تھے, تو اس زمانے کی بیوہ عورتیں کیا کرتی تھی, بازار میں جاتی تھی اور 4-5 مہینے کا اناج ساتھ میں خرید لیتی تھی, اور خرید کے گھر میں لا کے رکھ دیتی تھی. بھائی بار بار بوڑھی عورت کہاں بازار جائے گی اور کہاں وہاں پہ سامان اٹھائے گی. تو ایک 80 سال کی بوڑھی عورت اپنے گھر سے نکلی, بولو کہاں پر پہنچی, اور 2 ٹھیلے بھر کے سامان خریدا. بولو 2 ٹھیلے بھر کے. اب بیچاری بوڑھی عورت, ہاتھ میں ڈنڈا ہے, اس کو سنبھالے کہ ٹھیلا سنبھالے. وہ بیچاری کیا کرے معلوم ہے, ایک ٹھیلا ہاتھ میں ریوے, ڈنڈا ہاتھ میں ریوے, اور دھیرے دھیرے چلے, 10 قدم جا کے ٹھیلا رکھ دیا. پھر واپس وہاں سے آئی, دوسرا ٹھیلا اٹھایا اور دوسرے ٹھیلے کو لے جا کے وہاں پہ رکھا. دونوں ٹھیلے جمع ہو گئے نا. اب وہ بوڑھی اماں بیٹھ گئی, تھوڑا سانس لیتی ہے, اس کے بعد میں پھر دھیرے سے اٹھتی ہے, پھر ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے, اور مکے کا بازار بھرا پڑا ہے, مار دوڑتے بچے آ رہے جا رہے, سب دیکھ رہے, لیکن وہ جاہلیت کا دور ہے, دیکھ رہے چلے جا رہے. میرے دوستو آپ کو تعجب ہوگا, اسی وقت وہاں سے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, بولو 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 صلی اللہ, ہمارے نبی کی نظر پڑی اس عورت کے اوپر. حالانکہ سب کی نظر پڑ رہی, ہمارے نبی کی نظر پڑی, آنکھوں میں آنسو بھرا ہے. ہمارے نبی نے جو جملے کہے نا وہ سننا, اسی لیے میں نے واقعہ شروع کیا. ہمارے نبی دوڑتے دوڑتے آئے, اور آ کر کیا کہا معلوم, یا اماں یا اماں ای شیء تفعلی, یا اماں ای. ہمارے نبی نے یہ نہیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے, اماں رہتی کہاں, اماں کہاں سے, اماں کون سے خاندان کی ہے, اونچے خاندان کی کہ چھوٹے خاندان کی, بڑے خاندان کی کہ نچلے خاندان کی. ہمارے نبی کا جملہ سننا, آنے کے ساتھ کہا یا اماں, اے میری ماں, اے میری ماں کیا کر رہی ہو, ماں کیا کر رہی ہو. تو جو بوڑھی اماں نے دیکھا
اور सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर चमकने वाला चेहरा कौन सा होगा। वो बूढ़ी अम्मा ने देखा तो चौंकी, कहा बेटा तू तो जवान दिखता बेटा, ये 2 ठेले मेरे से उठाए नहीं जाते, अगर एक ठेला तू उठा ले, एक ठेला मैं उठा लूं, मेरे घर तक पहुंचा दे, मेरे घर तक पहुंचा दे। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, अम्मा मैंने तुम्हें माँ कहा और तुमने मुझे बेटा कहा, और कोई बेटा अपनी माँ को बोलेगा कि एक ठेला तुम उठाओ एक ठेला मैं उठाओ। अरे हमारे नबी ने दोनों ठेले ले लिए, एक अपने इस कंधे मुबारक पर रखा, एक इस कंधे मुबारक पर रखा और लेकर चलना शुरू हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, अब वो तो बूढ़ी औरत थी। अरे बोलो औरत कैसी थी, बूढ़ी थी, और बूढ़े लोग दुआ देते, वो बूढ़ी औरत पीछे से बहुत दुआ देवे, लेकिन दुआ देते देते वो बूढ़ी अम्मा क्या बोली मालूम है, ए बेटा थक गया होगा, ए बेटा बहुत दूर से चल रहा है, गर्मी भी बहुत है, थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर लेते। हमारे नबी यूं पीछे मुड़े और कहा, अम्मा ये तुम्हारा बेटा थका नहीं है, अगर आप थकी हो ना आ जाओ, आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो, आ जाओ मेरी अम्मा आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो। अरे वो अम्मा इतनी खुश हो गई, बेटा तू थका नहीं तो चलता जा। मालूम नहीं मक्का के कोने में कहाँ जाके घर था, वहां जाके बूढ़ी अम्मा ने ताला खोला, दरवाजा खोला और कहा यहाँ पे सामान रख दे। अरे हमारे नबी ने बोलो दोनों ठेले, और दोनों ठेले रखने के बाद हम होते तो कितनी पंचायत करते। તમે કાથી આવા, તમારો કા રહેવાનો, તમારા હસબન્ડ કા છે, है ना, हमको इनके बगैर तो पेट में दुखता है, रात को नींद नहीं आवे हमको। हमारे नबी ने देखो कैसे अखलाक बताई, ठेला रखा, कहा अम्मा आइंदा कोई भी काम हो मेरा चेहरा याद है, मुझे बुला लेना। बोलो मुझे बुला। तो बूढ़ी अम्मा ने वो कपड़ा जो पहनी थी ना, कहती रुक बेटा रुक, और यूं किया और पैसे निकाले। उस जमाने में दिरहम चलते थे, चांदी के सिक्के निकाले, कहा ले ये मजदूरी लेके जा। हमारे नबी रोए और रोते रोते कहा, मैं जब तुम्हें मिलने आया तो मैंने माँ कहा था, तुमने मुझे बेटा कहा था, मैंने माँ कह के पुकारा था, तुमने बेटा कह के पुकारा था, आज माँ बेटे को मजदूरी दे दी। माँ हो के तुमने अगर मुझे बेटा माना और मैंने तुम्हें माँ माना तो तुम मुझे मजदूरी देती हो। तो वो कहने लगी बेटा माफ करना, मेरे को नहीं मालूम तो इतना अच्छा है। ये बोलकर हमारे नबी बोलो जान, जैसा जाने लगे तो बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा इधर तो आ, इधर तो आ। आए हमारे नबी आए, क्या काम है? कहा बेटा तू पैसे तो नहीं लेता इसलिए कि तू बेटा बन गया, मैं तेरी माँ बन गई, तू पैसे तो नहीं लेता। लेकिन बूढ़ी अम्मा बहुत 80 साल का तजर्बा, और बूढ़ी अम्मा क्या कहती है, बेटा एक नसीहत तो सुन के जा, एक नसीहत, बूढ़ी औरत हो एक नसीहत तो सुन के जा। हमारे नबी करीब आ गया, हाँ अम्मा बताओ ना क्या नसीहत? कहा बेटा मक्के में एक आदमी आया है, नाम मोहम्मद है, उससे कभी मुलाकात मत करना। मक्के में एक आदमी आया है, बोलो नाम। तो हमारे नबी की आंखों में यूं आंसू आए। कहा अम्मा क्यों नहीं करना मुलाकात? कहा बेटा तेरे को नहीं मालूम, यहाँ सब लोग जादूगर बोलते हैं, मोहम्मद को जादूगर बोलते। कितने लोग तो कहते वो नजूमी है और कितने लोग तो कहते वो मजनून है। मजनून समझ में नहीं आता उनको, मजनून है वो। कोई कहता मजनून है, कोई कहता कि वो जादूगर है, कोई कहता कि वो नजूमी है। इसे बूढ़ी अम्मा कहती देख मैं तो 80 साल की बूढ़ी हूँ, मक्का में कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये आदमी से बच के रहना, नाम उसका मोहम्मद है। बोलो नाम उसका। हमारे नबी के दोनों आंखों में आंसू थे। सच बताओ हम वलसाड वाले वहां होते तो वो दोनों ठेले उठा के वहां रख के आते, जा लेके आ, या मालूम नहीं क्या बोले होते। हमारे नबी ने क्या जवाब और कैसे जवाब दिया होगा मेरे प्यारा, इतने बड़े नबी ने ऐसा जवाब कैसा दिया होगा। कहा माँ अच्छा हुआ समझा दिया, अच्छा हुआ, वाकई मेरे को कोई समझाता ही नहीं, तुमने अम्मा हो कि कितनी बड़ी बात बता दी। मोहम्मद से नहीं मिलने का ना, नहीं मिलूंगा मैं मोहम्मद से नहीं। लोग क्या जादूगर कहते, नजूमी कहते, मजनून कहते, ठीक है मैं मुलाकात नहीं करूंगा, मैं मुलाकात नहीं करूंगा, लेकिन अम्मा मेरे को इजाजत दो मैं यहाँ से जाऊं। जब वो बूढ़ी अम्मा ने कहा जाओ तो हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। वो बूढ़ी अम्मा समझ गई, फिर से बुलाया, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो हमारे नबी ने कितना प्यारा जवाब दिया, अम्मा मैंने तुम्हारा नाम पूछा? बताओ पूछा हमारे नबी ने? नहीं अम्मा मैंने तुम्हें माँ कह दिया, तुमने बेटा कह दिया, इससे बड़ा कौन सा रिश्ता होगा कि तुम मेरी माँ बन गई मैं तुम्हारा बेटा बन गया, ना मैंने नाम पूछा, तो मेरे नाम की क्या जरूरत है? अम्मा कहती बोला बेटे का नाम तो मालूम होना चाहिए ना। बस हमारे नबी रोए, रोते रोते कहा
محمد. بولو کیسے درد سے کہا ہوگا میرا نام محمد. جس سے تم ملنے منع کرتی ہو نا وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے. لیکن ماں میری طرف سے تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. کیا جملہ ہوگا. ماں مجھے معاف, اگر میری طرف سے تکلیف پہنچی تو معاف کر دینا. لیکن محمد میں ہی ہوں. لوگ مجھے ہی جادوگر کہتے ہیں, لوگ مجھے ہی نجومی کہتے ہیں, لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں. لیکن میں تو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آگے کچھ نہیں کہتا. میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا. لیکن لوگ مجھے جو چاہے وہ کہتے ہیں. لیکن میں محمد ہوں. میری طرف سے تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کرنا. وہ بوڑھی عورت نے کیا جواب دیا؟ تم محمد ہو؟ اگر تم محمد ہو تو یہ بوڑھی ماں کہتی ہے اللہ پورے مکے کو جادوگر بنا دے. اگر یہی محمد جادوگر ہے تو اوپر والا پورے مکے کو جادوگر بنا دے, پورے مکے کو نجومی بنا دے, پورے مکے کو مجنون بنا دے. اور وہ اماں کہتی ہے بیٹا میں سمجھ گئی, جو کلمے کی تو دعوت دیتا ہے ہاتھ بڑھا, میں وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. اور وہ ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہے اور کیا جملہ بولتی ہے معلوم؟ وہ ماں بولتی ہے ارے ہزاروں ماؤں کو دیکھا جو بیٹے پر احسان کرتی ہے, تو وہ بیٹا ہے جو ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے. اپنی ماں کو تو نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا, تو نے صرف میرا ٹھیلا نہیں اٹھایا, میرا بوجھ نہیں اٹھایا, تو نے جہنم سے ہٹا کر میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. میرے دوستو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے نبی کا اس عورت کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ کیا رشتہ تھا؟ ماں تھی حقیقت میں. ہمارے نبی کی اماں تو بہت پہلے انتقال کر گئی. ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہوئے, 6 سال کے تھے تو ماں رخصت ہو گئی تھی. یہ ماں تو نہیں تھی, کوئی خاندان بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے وہ اخلاق دیے کہ ایک بوڑھی ماں نے ایمان قبول کر لیا. اور میں سچ کہتا ہوں میرے پیارو, اسلام دھرم بہت اچھا ہے لیکن ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہم بولتے ہیں, سب سے زیادہ ریاض کا کاروبار ہم کرتے ہیں, سب سے زیادہ دھوکہ ہم دیتے ہیں, سب سے زیادہ آنکھوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں, سب سے زیادہ کانوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں, ہزاروں لوگوں کی برائی کرتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کسی کی بد دعا نکل جائے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ آج دل کو صاف کریں گے انشاءاللہ, کریں گے. کتنے لوگ بیٹھے مانو میں اس سے بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہا نانا اپن بات نہیں کرے, 2 سال ہو گئے, اپنی ناک تو جھکے نہیں. اس کو آنا ہو تو 10 مرتبہ آ کے معافی مانگے, اور وہ بیچارہ معافی مانگنے آتا نا, نانا میں معاف نہیں کروں گا, ارے تیرے کو قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گا. تو میرے دوستو یہ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ نہیں, ہم لوگ یہ اپنے آپ کو میں کچھ ہوں, یہ کہاں سے آیا؟ نہیں, میں ایک بات بتاتا ہوں, میں کچھ ہوں یا آپ کچھ ہے, کیا ہے ہم لوگ؟ نہیں بتاؤ نا کیا ہے؟ ہم پیدا کس سے ہوئے؟ کس سے پیدا ہوئے؟ یہ ہمارا باپ جو ہے نا, اس کے منی کا جو قطرہ, منی تو سمجھتے ہو نا, منی کا قطرہ. اور ہماری ماں کو جب پیریڈ آیا نا, پیریڈ میں جو خون آتا نا, اس خون کے قطرے سے اور باپ کے منی کے قطرے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھمنڈ مت کرنا, اس لیے کہ تیری اصلیت کو دیکھ لے. ماں کا ناپاک خون اور باپ کے منی کا ناپاک قطرہ, اس سے اللہ نے پیدا کیا. اللہ کہتا الم یکن نطفہ من منی یمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. آج پیسے آ گئے, تھوڑا گھر مل گیا, اچھی بیوی مل گئی, بچے مل گئے, تو میرے دوستوں کسی غریب کو دیکھنے کو تیار نہیں. قربانی کا گوشت بھی تو جمع ہوئے گا نا گھر میں. میرے پیارو, میں نے کچھ دن پہلے سنا ایک بہار کے مولانا آئے تھے, روتے روتے کہتا تھا مولانا کیا عید ہماری, کیسی عید ہماری؟ کہا ہمارا پورا گاؤں پانی میں برباد ہو گیا, کتنے بچے یتیم ہو گئے, کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی. وہ عورت کیا عید منائے گی جس کا 3-4 دن پہلے شوہر دنیا سے گزر گیا؟ وہ بچہ کیا عید منائے گا جو یتیم ہو گیا؟
وہ ماں کیا عید منائے گی جس کا جوان بیٹا پانی میں بہ گیا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھوکے بھی نہ رہے، پیاسے بھی نہ رہے، اللہ نے ہم پر کوئی امتحان نہیں دیا۔ لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ایک جملہ کہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، جو اللہ وہاں بیچ سکتا وہ یہاں بھی بیچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جو اپنے ماں باپ کا نہ بنا وہ کسی اور کا کیا بنے گا؟ کرو گے ماں کی خدمت کرو گے؟ آپ سے دل صاف کرو۔ دل یہ ہے نا، اس سے بات نہیں کرتا، اس سے ارے جا بھائی جا، بڑے بھلے کوئی بھی ہوئے، عمر میں بھلے چھوٹا ہوئے، جا کے بول، سر پہ ہاتھ رکھ، میرے کو معاف کر دے۔ وہ بولے بھی نہ کہ غلطی میری، نہ تیری غلطی نہیں، تیری غلطی ہوتی تو آیا ہوتا، میں آیا نا تیرے پاس، میری غلطی ہے، میرے کو معاف کر دے۔ اور بولو، جا کے بولو کہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے کو معاف کر دے۔ اللہ کی قسم تم اللہ کے واسطے کسی سے معافی مانگو گے، اللہ کہتا مرنے سے پہلے دنیا میں تیری عزت کا ڈنکا بجا دوں گا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے؟ آج سے یہ سب مت کرو۔ اور ہمارے یہاں تو بڑا عجب، یہ اونچے خاندان کا، یہ چھوٹے خاندان کا، یہ وورا ہے، یہ میاں ہے، یہ احمد آباد کا ہے، یہ بہار کا ہے، یہ بنگال کا ہے، یہ یو پی کا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ قبر میں نہیں پوچھے گا، نہ تو بہار کا، تیرے سے کیا سوال پوچھوں؟ تو ولسار کا، تیرے کو کیا سوال پوچھوں؟ ایسا اللہ بولے گا؟ اللہ نے کہا میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کون کہاں کا ہے۔ اللہ کہتا میں تو یہ دیکھوں گا کس کے دل میں میرا ڈر زیادہ ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ کہا نا اللہ نے کہا کہ نہیں، 26واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ کہا اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کہتا ہاں میں نے الگ الگ خاندان بنائے، الگ الگ قبیلے بنائے، کوئی بڑے خاندان کا، کوئی چھوٹے خاندان کا، کوئی عربی خاندان کا، کوئی اجمی خاندان کا، کوئی بہار کا، کوئی یو پی کا، کوئی بنگال کا، کوئی گجرات کا، کوئی مہاراشٹر کا۔ اللہ کہتا میں نے الگ الگ سب کو بنایا تاکہ پہچان ہوئے۔ باقی یاد رکھنا، اللہ کے نزدیک پیارا وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ اس لیے یہ سب خاندان واندان چھوڑ دو میرے دوستو، سب ایک مل جاؤ۔ بنو گے انشاءاللہ؟ بولو بنو گے نا؟ اور ماں، اور میں تو ایک ہی بات بولتا، جو کسی کا نہ بنا اپنی ماں کا کیسے بنے گا؟ ماں کے بنو گے انشاءاللہ؟ آپ کو ایک حدیث پاک معلوم ہے؟ ایک صحابی آئے تھے اور آ کر کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول کون سا کام کرنے کا میرے کو کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ہمارے نبی نے کہا اٹھو ماں کی خدمت کرو۔ کس کی خدمت کرو؟ ماں کی خدمت۔ وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول وہ تو کرتا ہوں، میری ماں کو پوچھو، بہت کرتا ماں کی خدمت، کچھ اور بتاؤ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا ماں کی خدمت کرو۔ کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو کہا نا میں ماں کی خدمت کرتا ہوں، میری ماں کو پوچھو، کچھ اور بتاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا جا ماں کی خدمت کرو۔ کتنی مرتبہ؟ امک امک امک، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ پھر وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کرتا ہوں، آگے کچھ بتاؤ۔ کہا جاؤ باپ کی خدمت کرو۔ تو ماں کا درجہ اللہ نے باپ سے کیوں بھائی؟ ماں ہے، باپ ہے، لیکن فرق کیا۔ اللہ نے کہا جنت تیری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے اور باپ تیرے جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کا درجہ اللہ نے 3 گنا بڑھایا، اس لیے کہ میرے پیارو اللہ کی قسم آج میری ماں بہت بیمار ہے، دعا کرو اللہ میری ماں کو شفا دے۔ ماں بہت بیمار ہے میرے دوستوں، لیکن ماں نے جو 3 کام کیے وہ ہمارے ابا نے نہیں کیے، ہم نے نہیں کیے وہ کام۔ پیٹ میں کس نے رکھا تھا؟ باپ نے رکھا۔ پریگننسی کا معاملہ ماں پہ آتا ہے، باپ پہ۔ اچھا پھر جب جننے کا ٹائم آیا، ڈیلیوری کا ٹائم آیا، کس نے ڈیلیوری دی؟ ارے بولو ڈیلیوری کس نے دی؟ ماں نے دی، کوئی باپ نے ڈیلیوری نہیں دی۔ اور اس کے بعد جو 2 سال تک چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا وہ کس نے پلایا؟ ماں نے۔ اللہ نے تینوں باتوں کا خیال رکھا کہ اے جوان، وہ تیری ماں ہے جس سے 9 مہینے تک تجھے پیٹ میں لے کر چلی ہے، وہ گھر کا کام بھی کرتی تھی، وہ کپڑے بھی دھوتی تھی، برتن بھی مانجتی تھی، گھر میں جھاڑو بھی دیتی تھی، گھر میں پوتا بھی دیتی تھی، اور تیرا بوجھ پیٹ میں لے کے چلتی تھی۔ پھر وہ وقت آیا کہ اس نے اپنا پاؤں قبر میں لٹکا دیا، وہ ڈیلیوری کا ٹائم میں کتنا درد ہوا، اس نے سارا درد برداشت کر دیا، اور پیدا ہونے کے ساتھ 2 سال تک تجھے چھاتی سے لگایا۔ یہ 3 کام ماں نے کیے، باپ نے نہیں کیے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ماں ماں ماں،
ماں کو 3 گنا آگے بڑھا دیا. لیکن میں تو افسوس کے ساتھ یہ بولتا ہوں جو ماں کا نہ ہوا کسی اور کا کیا ہوگا. اس لیے 2 کام میں نے آپ کو بتا دیے. بولو کرنے والے ہو تو میں آگے بتاؤں, کرو گے انشاءاللہ. ایک تو اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں, اس سے ڈرو. بولو اللہ سے ڈرو, ساتھ میں بولو اللہ سے ڈرو. اور نمبر 2 اپنے دل کو کرو گے. بولو بھائی کرو گے انشاءاللہ. نبی کی شریعت پہ عمل کرو نا. شروع کرو, بیان شروع کرو. سوچتے ہوں گے ابھی تک کیا کیا نا, اصل تو ابھی آ رہا ہوں. اتنے نازک مضمون پہ آ رہا ہوں. کتنی دیر ہو گئی میرے کو؟ وہ لائٹ گئی, اس کو بھی تو کور کرنے کا نا. بڑا عجیب ہے, ایک تو اتنی گرمی لگے اور نیچے چائے بھی گرم. آپ لوگ کتنے گرم ہو بھائی؟ بھائی میں نے اکثر ابھی جہاں بیان میں جاتا ہوں نا تو بیان کے بعد ٹھنڈا تقسیم ہوتا. یہ ولسٹ پہلا دیکھا جو نیچے چائے بن رہی ہے. یہ کبھی آپ پی لیے یا پینے والے ہو؟ یعنی بیان کے بعد پیو گے؟ الٹی گنگا بہتی ہے بھائی. بیان سے پہلے پلاؤ تو بیان میں جاگتا رہے. یہ تو بیان کے بعد پلاتے, بیوی کے سامنے جاگتا رہے. صحیح میں نیچے آیا تو اتنا بڑا پتیلا دیکھا تو جان بوجھ کے یوں کر کے دیکھا. میں سمجھا معلوم نہیں کیا دیکھا, چائے. میں سوچ میں پڑ گیا, کب سے انتظار کرتا ہوں کہ شاید ابھی آئے گی. لائٹ گئی تبھی بھی مولوی عثمان کو کان میں بولا چائے کہاں ہے چائے. ابھی پتا چلا بیان کے بعد. تو مطلب آپ کو بیان میں جگانے کا ہے کہ بیوی کے سامنے جگانے کا ہے؟ یہ بھائی اسی لیے میں نے آپ کو سنایا, تھوڑا ہنسے نا آپ لوگ. شروع کروں بات, اس لیے کہ ابھی بہت امپورٹنٹ بات پہ آ رہا ہوں, بہت امپورٹنٹ. پورا مجمع میرے کو خالی اتنا بول دو, قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں ایسا نہیں, ایسا ٹھنڈا جواب دیں گے نہیں چلے. بولو نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ نے کہا نا قیامت آئے گی. قیامت میں سب کو ریزلٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ کو معلوم ہے میں آپ سب قیامت کے میدان میں ہوں گے نا, اپنا رپورٹ آئے گا. رپورٹ سمجھتے ہو نا, رپورٹ بھائی ایگزام دینے کے بعد جو رپورٹ آتا ہے نا, ہمارا نام ہے اعمال. ہم نے جو عمل کیا ہوگا نا رپورٹ آئے گا. آپ کو معلوم ہے وہ رپورٹ اللہ خود ڈالیں گے. اللہ ڈالیں گے, اے لے میرا بندہ. اس سے کہ کتنے بہت بندے ہوں گے, کتنا رپورٹ تیار ہوگا. لے ارے میرے پیاروں, آٹومیٹک رپورٹ آئے گا. کسی کے سیدھے ہاتھ میں آیا, اے جنتی, بولو سبحان اللہ. یعنی سیدھے ہاتھ میں آیا تو جیسا سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا, اللہ کہے گا چلو 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 جنت جنت جنت. تو دوسرا ہوئے تو بھاگے نا جنت میں, وہ جائے گا نہیں, ایک دوسرے کو پکڑے گا. اے دیکھ میرا رپورٹ دیکھ, اور میرے چچا دیکھو میرا رپورٹ دیکھو, میں تو جنت میں چلا. دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو سیدھے ہاتھ میں رپورٹ ملے گا. بولو اللہ نے فرمایا, میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. ارے جس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل گیا, اللہ کہے گا جا جنت میں چلا جا. بولو دائیں ہاتھ والا کہاں جائے گا؟ اچھا کسی کو آٹومیٹک کہاں ملے گا؟ بائیں ہاتھ میں ملے گا. جیسا رپورٹ ملے گا, سامنے جہنم کی بیڑی لٹک رہی ہوگی. یعنی یہاں رپورٹ, وہاں ہاتھوں میں کڑیا, پاؤں میں بیڑیا, اور وہ آگ کی بیڑیا ہوگی. تو جب رپورٹ ملے گا نا, یوں ہاتھ کاپے گا اور کہے گا کاش میں مرا ہی نہیں ہوتا, میرے کو رپورٹ ملا ہی نہیں ہوتا. اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا, پڑھو نا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. جس کو بائیں ہاتھ میں ملا, بولو ارے بول دو نا بھائی. سیدھے ہاتھ میں ملا تو, الٹے ہاتھ میں ملا تو. اب پوائنٹ پہ آؤ. کچھ ایسے ہوں گے جن کو سیدھے ہاتھ میں بھی نہیں, الٹے ہاتھ میں بھی نہیں, تو کہاں ملے گا؟ سنا کبھی آپ نے؟ سیدھے ہاتھ میں بھی نہیں ملے گا, یوں بھی نہیں ملے گا, اور یوں بھی نہیں ملے گا. کچھ ایسے بھی کم بخت سے کم بخت,
آخری درجے کے کمینے ہوں گے جن کو نہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا نہ الٹے ہاتھ میں ملے گا. قرآن اٹھاؤ, قرآن کہتا ہے پیٹھ کے پیچھے ملے گا, پیٹھ کے پیچھے, یہاں پیٹھ کے پیچھے. یہ قرآن, پہلے میں قرآن پڑھ لوں. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. کچھ ایسے ہوں گے جن کو سنو ولساڑ والے, یہی بات بتانا ہے. اس لیے یہ تو آپ نے سنا ہوگا, سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو جنتی, الٹے ہاتھ میں ملا تو جہنمی. مجھے یہ نہیں سنانا کچھ ایسے ہوں گے جن کو کہاں ملے گا؟ پیٹھ کے پیچھے. کیسے ملے گا؟ پیٹھ کے پیچھے ملے گا. قرآن کہتا ہے ملے گا. کیسے ملے گا؟ سنو کیسے ملے گا. ایک بندے کو لایا جائے گا, اللہ حفاظت فرمائے, آمین بولو آمین. جس کو پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے, سب کے سامنے وہ بندے کو لایا جائے گا. سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوگا, فرشتے کے ہاتھ میں ایک لوہا ہوگا. بولو, فرشتے کے ہاتھ میں لوہا, جس کے آگے نوک نکلی ہوگی. اور وہ لوہے کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے 3000 سال جہنم میں گرم کیا گیا ہوگا. وہ لوہا فرشتے کے ہاتھ میں ہوگا. یہ آدمی ادھر کھڑا ہوا ہے, وہ فرشتہ لوہا لے کے دوڑے گا دوڑے گا دوڑے گا اور آ کے سیدھا وہ لوہا یہ سینے پہ مارے گا. ایسا مارے گا یہاں سے سوراخ بنے گا, یہاں سے نکل جائے گا, یہاں سے اندر جائے گا, یہاں سے اندر جائے گا لوہا, اور پیٹھ پہ سے پورا سوراخ بنے گا. اور ایک بات یاد رکھو, سب سے خطرناک مار یہاں کی ہوتی ہے. اسی لیے اٹیک کہاں پہ آتا ہے؟ ہاتھ پہ آتا ہے. اور شاید اللہ نہ کرے, آمین بولو, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. میرے کو اٹیک آ چکا ہے, میرے کو ایک بار اٹیک آ چکا ہے. اور میرے کو معلوم ہے جب اٹیک آتا ہے نا کسی کے, جس کے اوپر گزرتی ہے نا اس کو معلوم ہے. میرے دوستو, اللہ کی قسم کاری انیس صاحب, سوائے کلمے کے اور موت کے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. تو جب اٹیک آتا ہے تو ہم کو اتنا بھاری پڑتا. حالانکہ اٹیک کا مطلب کیا ہے کہ خون کی جو نالیاں ہے وہ خون بہانا بند کر دیتی ہے, تو اٹیک آ جاتا. یہاں تو سیدھا لوہے کا سوراخ 3000 سال گرم کیا گیا, لوہا لایا جائے گا اور یوں دھاڑ سے مارا جائے گا. یہاں سے لوہا انٹر ہوگا, بولو یہاں پہ نکلے گا. پھر ایک اور فرشتہ آئے گا, وہ فرشتہ آئے گا, اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑے گا اور یوں, وہ تو چلاتا ہی ہوگا, الٹا ہاتھ پکڑے گا اور یوں موڑے گا, یہاں سے ڈالے گا اور ایک فرشتہ وہاں سے کھینچے گا. تو یہ الٹے ہاتھ کی ساری ہڈیاں ٹوٹے گی. ہو سکتا ہاتھ ہی ٹوٹ جائے گا. یوں جائے گا, یوں پیچھے نکلے گا, یوں پیچھے ہاتھ لٹکتا ہوگا. اس لٹکتے ہوئے ہاتھ میں اس کا نامہ عمل دے دیا جائے گا. میرے دوستو, جب ہمارے نبی نے یہ قرآن کی آیت پڑھی اور یہ منظر بتایا, سارے صحابہ روئے. ایک صحابی نے پوچھا, اللہ کے رسول یہ کس کو ملے گا؟ یہ ایسا خطرناک عذاب قیامت کے میدان میں سب کے سامنے. ارے کسی کو دائیں ہاتھ میں ملا جنت میں چلا گیا, کسی کو بائیں ہاتھ میں ملا جہنم کی بیڑیاں پہن لیا, مگر یہ جس کو لوہا مارا گیا اس کے ہاتھ کی ہڈی توڑی گئی, ہاتھ کو ڈالا گیا, پیٹھ پہ لٹکا دیا گیا, ایسا ہاتھ لٹکتا رہ گیا اور اس کے اوپر نامہ عمل دے دیا گیا. اور ایک صحابی نے پوچھا, اللہ کے رسول ایسا عذاب کس کو ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا, ایک تو اس کو ملے گا جس نے میرے کلمے کو نہیں پڑھا. بولو, جس نے میرے کلمے کو نہ پڑھا اور نہ کسی کو پڑھنے دیا, نہ پڑھا اور نہ کسی کو. اور پھر ہمارے نبی روئے اور کہا, یہ عذاب اس کو بھی مل سکتا ہے جو میرا امتی ہوگا, کلمہ پڑھتا ہوگا, نماز پڑھتا ہوگا, روزہ رکھتا ہوگا, زکوٰۃ دیتا ہوگا, عمرہ کرتا ہوگا, حج کرتا ہوگا, لیکن معلوم نہیں کسی کو ایسی تکلیف پہنچایا ہوگا, کسی کو سب کے سامنے مارا ہوگا, یا کسی کو گالی دی ہوگی, یا کسی کی زمین ہڑپ کر گیا ہوگا, یا ہمارے نبی نے فرمایا کسی کو ایسی تکلیف دی ہوگی, وہ بیچارہ سن لیا ہوگا لیکن اس نے رات کے سناٹے میں اللہ کو بولا ہوگا, اللہ یہ کیسا کیسا میرے کو بول کے چلا گیا. اللہ اس وقت کہے گا, میرا بندہ تیرا رونا مجھے پسند آ گیا. اب دیکھنا قیامت میں نامہ اعمال میری قسم پیٹھ کے پیچھے اس کو میں عطا کر دوں گا. سچ بتاؤ میرے دوستو, کیا ہماری زندگی میں ایسے موڑ نہیں آتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں, ہماری مسجد کا اذان دینے والا, کیا کیا ہم لوگ اس کو بولتے ہیں, اذان دینے والے کو. ہماری مسجد کے امام کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ میرے دوستو, کون سی بڑی پگار اٹھا کے پٹک دی آپ نے؟ 5000 6000 8000.
ارے بیچارے وہ اذان دینے والے کو 2000 اور کبھی اذان دینے والے کو کچھ بول کے چلا گیا، ارے کسی غریب کو کچھ بول کے چلا گیا، کوئی لاری پہ سامان رکھا تو اس کو کچھ بول کے چلا گیا، کوئی بیچارہ ٹھیلا لے کے جاتا تو اس کو دھکا دے کے چلا گیا، اور جوان سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، اس کو نہیں معلوم رات کے سناٹے میں وہ روتا ہے، اللہ کہتا میرا بندہ صبر کر لے، قیامت میں اس کو آنے دے، پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال پٹک دوں گا۔ اس لیے میرے پیارو اب تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مت ستاؤ کسی کو، مت حسد کرو کسی۔ آج عجیب بات کیا، ہزاروں کا حساب کتاب لینے کھڑا ہو جائے گا، اپنا حساب کتاب کون لے گا؟ یہاں اوٹے پہ بیٹھے گا، وہ ایسا کیا، اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کا لڑکا بدماش ہے، اس کا لڑکا جوا کھیلتا ہے، اس کا لڑکا شراب پیتا ہے، اور کم بخت تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کا جواب کون دے گا؟ غیبت، چغلی، حسد، نفرت، کینہ، کپٹ، یہ اندر کی بیماریاں میرے دوستو۔ توبہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ میں نے بولو نا توبہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ کون کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ دو باتیں ہو گئی، ایک تو بھروسہ کس پہ کرنے کا؟ اللہ، اور نمبر 2 دلوں کو کیا کر دینے کا؟ صاف، کسی کو گالی والی دینے کا، کسی کی زمین ہڑپ کرنے کا، کسی کا ناحق حق لینے کا نہیں کرو گے نا انشاءاللہ؟ بولو نہیں کرو گے نا انشاءاللہ؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستو بیان پسند آیا تو سبسکرائب بھی کر دینا ہمارے چینل کو۔ چلو دوستو ملتے ہیں اگلے بیان میں، السلام علیکم۔